عزیزان گرامی، پیغمبر کی سیرت یہ ہے، پیغمبر نے کسی کو اذیت نہیں دی، پیغمبر ہمیشہ سب کے لیے رحمت بنے رہے، ان دشمنوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے چچا کا کلیجہ چبایا تھا۔ اس سے بڑی قربانی کوئی ہو سکتی ہے سیرت پیغمبر کی؟ ہم اگر مسلمان ہیں تو سیرت پیغمبر کو اپنے اندر اتاریں، پڑھیں سیرت پیغمبر، پیغمبر کی سیرت کیا ہے، ہم اس کے بعد اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ پیغمبر نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، اور آپ جانتے ہیں جب غدیر کا اعلان کیا ہے، اس کے بعد جب پیغمبر گھر آئے ہیں تو پیغمبر مریض رہے، یہ تو آپ سب جانتے ہیں، پیغمبر مریض رہے، اور ایسی حالت ہو گئی پیغمبر کی کہ خود سے چل بھی نہیں پا رہے۔ جب 2 مہینے تک لوگوں نے نہیں دیکھا پیغمبر اسلام کو، سب پریشان تھے، رسول کی زیارت نہیں ہو رہی ہے، رسول کو ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ جب پریشان تھے، ایک دن پیغمبر نے کہا مدینے میں منادی کرا دی جائے کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں، آج میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے منادی کرا دی، سب لوگ آ گئے، پیغمبر اسلام خود سے نہیں آ سکتے تھے، پیغمبر اسلام کو اطلاع دی گئی کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے ہیں، اور تاریخ نے لکھا کہ اتنے لوگ کبھی اس سے پہلے مسجد نبوی میں جمع نہیں ہوئے تھے، اتنے لوگ۔ پیغمبر اسلام کو ایک طرف سے مولا کائنات نے سنبھالا بازو، ایک طرف سے جناب عباس نے سنبھالا جو آپ کے چچا ہیں، آپ نے سنبھالا اور آپ کو مسجد میں لے کے آئے۔ پیغمبر اسلام منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، لوگ پیغمبر کی حالت کو دیکھ کر رو رہے تھے، ہمارے نبی کو کیا ہو گیا ہے، پیغمبر کو دیکھ کے بعض رو رہے تھے۔ اب پیغمبر نے اپنا خطبہ شروع کیا، اور پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم میں سے کسی کے اوپر میرا حق ہو تو وہ لے لے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو روز قیامت کا مالک ہے، کل روز محشر مجھ سے شکایت نہ کرنا، جس کا جو حق ہے۔ تصور کریں گے تو بہت روئیں گے عزیزان گرامی۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جس کا جو حق ہے وہ مجھ سے لے لے۔ پیغمبر نے جیسے یہ ارشاد فرمایا، سب نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے تو کبھی کسی کو کوئی اذیت بھی نہیں دی ہے، آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک شخص کھڑا ہوا مجمع سے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میرا حق ہے آپ پر میرا حق ہے۔ کہا تمہارا کیا حق ہے؟ کہا جب ایک جنگ میں مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو مسلمان بہت تیزی کے ساتھ مال غنیمت پر گرے جا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، آپ نے تازیانے کے ذریعے سے ایسے کہا کہ آپ سب لوگ پیچھے ہو جائیے، سب کو مال غنیمت مل جائے گا۔ تو جیسے ہی آپ اس طریقے سے تازیانہ کر رہے تھے تو میری پشت کو چھو گیا تھا، تو میرا حق آپ کے اوپر ہے۔ بھائی جیسے پیغمبر نے یہ سنا، کہا کیا چاہتا ہے؟ کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو تعزیانہ لگاؤں، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو تعزیانہ لگاؤں۔ اب پیغمبر کے پاس تعزیانہ تو نہیں ہے، امامان حسنین سے کہا اے میرے لاڈلو جاؤ میرا تعزیانہ لے کے آؤ۔ امامان حسنین پہنچے، جناب سیدہ نے دریافت کیا یہ تعزیانہ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ بیٹی اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہے نا، تڑپ کے کہتی ہے اے میرے لاڈلو یہ تعزیانہ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ بچوں نے کہا نانا سے ایک نے حق مانگا ہے، ایک نے حق مانگا ہے۔ زہرا تڑپ کے کہتی ہے اے میرے لاڈلو پہلے اس سے جا کے کہنا میرے نانا کو تعزیانہ نہ لگاؤ، اگر لگا سکتے ہو تو ہمیں تعزیانہ لگا لو۔ اجرکم اللہ، آج رونے میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ اپنے باپ کا پرسہ لینے کے لیے شہزادی کونین آئی ہیں، ایک مرتبہ تعزیانہ لے کے امامان حسنین آئے، بیٹی پریشان ہے۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں تعزیانہ آیا، سب لوگ کہہ رہے تھے تجھے شرم نہیں آتی، تجھے غیرت نہیں آتی، اتنے کمزور ہو گئے ہیں ہمارے رسول، تو انہیں تعزیانہ لگائے گا؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، یا نبی اللہ سب تانا دے رہے ہیں، میں کیا کروں؟ کہا نہیں تیرا حق ہے، میں تیرا حق ادا کروں گا۔ پیغمبر نے اسے تعزیانہ دیا، اس نے کہا اے رسول اسلام میں ایسے تعزیانہ نہیں لگاؤں گا، چونکہ جب میری پشت پر تعزیانہ لگا تھا میری پشت پر ہے نہ تھی، آپ اپنی پشت
پشت کو برہنہ کیا، ارے یہ دوڑ کے لپٹ گیا، مہر نبوت کا بوسہ لیا،